خلافت امام حسن علیہ السلام ناکام بنانے کے لیے معاویہ نے کیا شرارتیں کی اور کیا بغاوتیں کی؟ امام حسن علیہ السلام نے ان شرارتوں کو ناکام بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ اگر آپ تاریخ اہل بیت علیہ السلام جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر و معین۔ معزز سامعین کرام، اہل بیت علیہ السلام کی مستند تاریخ پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور اس سلسلے میں کتاب شیخ مفید الارشاد آپ کے سامنے وہاں سے مطالب بیان ہو رہے ہیں۔ اس کتاب میں ہم امام حسن علیہ السلام کے بارے میں بیان کر رہے تھے، اور امام حسن علیہ السلام کی خلافت کے بارے میں بحث چل رہی ہے کہ جہاں پر جب امام علی علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے تو امام علی علیہ السلام کے بعد خلافت امام حسن علیہ السلام کو مل جاتی ہے۔ لوگ امام حسن کی بیعت کرتے ہیں، اور جب امام حسن کی خلافت کا اور امام علی کی شہادت کا معاویہ ابن ابی سفیان کو معلوم ہو جاتا ہے تو اس کا رد عمل کیا ہے؟ شیخ مفید اس کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ مُعَاوِيَةَ ابْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَفَاةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَبَيْعَةُ النَّاسِ الْحَسَنَانِ، جب معاویہ ابن ابی سفیان کو معلوم ہوا کہ امیر المومنین حضرت علی شہادت پا گئے ہیں اور لوگوں نے امام حسن کی بیعت کی ہے، دَسَّ رَجُلًا مِنَ الْحِمْيَرِ إِلَى الْكُوفَةِ وَرَجُلًا مِنْ بَنِي قَيْنٍ إِلَى الْبَصْرَةِ لِيَكْتُبَا إِلَيْهِ بِالْأَخْبَارِ، تو دو افراد کو جاسوس بنائے، ایک قبیلہ حمیر سے ایک شخص کو کوفہ کی جانب بھیجا اور ایک قبیلہ کین سے ایک شخص کو بصرہ کی جانب بھیجا تاکہ وہاں کے حالات سے اس کو آگاہ کرے، وَيُفْسِدَ عَلَى الْحَسَنِ الْأُمُورَ، اور امام حسن کی خلافت میں فساد برپا کریں۔ فَعَرَفَ ذَلِكَ الْحَسَنُ، امام حسن علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ شخص کیا فساد برپا کرنا چاہتا ہے اور کیا کیا سازشیں کر رہا ہے۔ فَأَمَرَ بِاسْتِخْرَاجِ الْحِمْيَرِيِّ مِنْ عِنْدِ حَجَّامِ بِالْكُوفَةِ، تو امام نے جو کوفہ کی جانب جو قبیلہ حمیر کا جو شخص بھیجا تھا اس کو وہاں سے نکالنے کا حکم دیا۔ فَأُخْرِجَ، اس کو بھی نکالا گیا۔ فَأَمَرَ بِضَرْبِ عُنُقِهِ، امام نے اس کی گردن کاٹنے کا حکم دیا۔ وَكَتَبَ إِلَى الْبَصْرَةِ بِاسْتِخْرَاجِ الْقَيْنِي مِنْ بَنِي سُلَيْمَ وَضُرِبَتْ عُنُقُهُ، اور جو قبیلہ کین کا جو شخص بھیجا گیا تھا بصرہ کی طرف تو امام نے اس کو بھی نکالنے کا حکم دیا اور قبیلہ بنی سلیم کے ہاں سے اس کو نکالا اور اس کی بھی گردن اڑا دی۔ وَكَتَبَ الْحَسَنُ إِلَى مُعَاوِيَةَ، اس وقت پھر جب دونوں جاسوسوں کو امام نے قتل کروایا اس کے بعد امام نے آ کر معاویہ کی جانب خط بھیجا۔ اما بعد فَإِنَّكَ دَسَسْتَ الرِّجَالَ لِلْاغْتِيَالِ وَالْاغْتِيَالِ، معاویہ نے کہا کہ تم نے آ کر لوگوں کو جاسوس بنایا ہے، لوگوں کو آ کر کرائے پر لیا ہے تاکہ آپ یہاں پر اپنی چال چل سکو اور ناگہانی طور پر یہاں پر حملے کروا سکو۔ والعیون، اور اس طرح اپنی جاسوس مقرر کی ہے۔ کأنک تحب اللقاء، لگ ایسے رہا ہے کہ تم خدا کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہو۔ وما اوشک ذالک، اور قریب ہے انشاءاللہ آپ کو اللہ کی ملاقات نصیب ہوگی۔ فتوقع انشاءاللہ تعالی، آپ اس چیز کی امید رکھو۔ وبلغنی انک شمت بما لا یشمت به ذو الحجہ، اور مجھ تک یہ بھی بات پہنچی ہے کہ تم نے میرے بابا علی ابن ابی طالب کی شہادت پر خوشی کا اظہار کیا ہے کہ جو کوئی بھی صاحب عقل اس طرح کام نہیں کرتا، یعنی کسی کی مصیبت پر کوئی بھی صاحب عقل خوش نہیں ہوتا، لیکن آپ چونکہ ہمارے دشمن مخالف حریف ہے تو آپ نے آ کر میرے والد محترم کی شہادت پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ وَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ فِي ذَلِكَ كَمَا قَالَ الْأَوَّلُ، پھر وہاں پر امام حسن علیہ السلام نے ایک شعر پڑھ کر اپنا خط جو ہے معاویہ کی جانب روانہ کیا۔ اب فَأَجَابَ مُعَاوِيَةُ عَنْ كِتَابِهِ بِمَا لَا حَاجَةَ بِنَا إِلَىٰ ذِكْرِهِ، جو کہ شیخ مفید کی بنائے ہے کہ ہم مختصر تاریخ لکھیں گے، اور اس وجہ سے انہوں نے بہت سارے واقعات بہت ساری چیزوں کو یہاں پر ذکر نہیں کیا۔ اب امام حسن اور معاویہ کے درمیان جو خط و کتابت ہوئی ہے کہ امام حسن علیہ السلام ان کی جانب خط بھیجتے تھے اور وہ بھی امام کو خط روانہ کرتا تھا، تو وہ جو خط و کتابت دونوں کے مابین جو انجام پائی ہے وہ شیخ مفید نے یہاں ذکر نہیں کی ہے۔ انشاءاللہ امید ہے اگر خدا نے توفیق دی تو وہ جو ان دونوں کے مابین جو خط و کتابت کا سلسلہ تھا وہ بھی آپ کے سامنے پیش ہوگا۔ اب بات یہاں پر آتی ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام نے آ کر اپنے خطوط روانہ کیے ان کی جانب، اور اس کی طرف سے خطوط آئے امام کی طرف کہ جس میں سے امام اپنا حق ظاہر کر رہے تھے کہ خلافت میرا حق ہے، اور آپ جو ہے خلافت کو آپ نے غصب کیا ہوا ہے اور آپ خلافت کو غصب کرنا چاہتے ہو، اس طرح کے خطوط فراوان ان کے مابین تبادلہ ہوتا گیا۔ آخر یہاں تک بات آئی کہ وسار معاویۃ نحو العراق، اب معاویہ شام سے نکل کر عراق کی جانب روانہ ہوا، کس لیے؟ تاکہ امام حسن علیہ السلام کے خلاف عملی اقدام کرے، لیغلب علیہ، تاکہ غلبہ حاصل کر سکے حکومت اسلامیہ کے اوپر۔ فلما بلغ جسر
منبج، جب وہ حلب یعنی شام کے اندر ہی ایک پل ہے اس کے قریب جب معاویہ کا لشکر پہنچتا ہے، تحرک الحسن، تو امام حسن علیہ السلام بھی حرکت میں آ جاتے ہیں اور امام کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ وبعث حجر ابن عدی، پھر امام نے آ کر اپنا قریبی ترین جو رسول کے امام علی علیہ السلام کا بھی صحابی تھا حجر ابن عدی، اس کو روانہ کیا۔ فامر العمال بالمسیر، تاکہ وہ جا کر اپنے کارکنان جو ہے ان کے جو کارندے ہیں حکومت کے، ان کو حکم کرے کہ وہ بھی ساتھ روانہ ہو جائے۔ واستنفر الناس للجہاد، اور لوگوں کو آمادہ کرے کس کے لیے؟ جہاد کے لیے، تاکہ وہ جہاد میں اس کے ساتھ حصہ لے۔ فتساقلوا عنہم، لیکن لوگ جہاد کے لیے چونکہ آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ چونکہ جب امام علی علیہ السلام کی خلافت کا دور آیا تو امام نے 3 بڑی جنگیں لڑی، ایک تو جنگ نہروان لڑی، جنگ جمل لڑی اور جنگ صفین لڑی، اور یہ تینوں جنگیں ایسی تھی کہ جو مشرکین کے خلاف نہیں تھی، یہ خود کلمہ گو کے ساتھ امیر المومنین کی لڑائی تھی۔ جیسے جنگ جمل ہے، ظاہر بات ہے اصحاب رسول ہے اور زوج رسول ہے، ان کے خلاف جنگ لڑی۔ تو دوسری طرف سے جب جنگ نہروان آئی تو وہ بھی آ کر دیندار لوگ تھے، مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، ان کے خلاف لڑی۔ اور تیسری جنگ صفین کی جس میں بظاہر کلمہ گو شامل تھے، ان کے خلاف آ کر امام نے یہ جنگ لڑی۔ تو امام کے لیے یہ تینوں جنگیں تھیں، اور ان جنگوں میں ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ تشویش کا بھی شکار ہو چکے تھے کہ چونکہ بظاہر کلمہ گو ہے اور کلمہ گو کے خلاف ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ خوب ان کی وجہ سے اب لوگ آمادہ نہیں ہو رہے تھے جنگ کے لیے، لیکن پھر بھی ایک کیا کہتے ہیں بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد ثم خف معه اخلاط من الناس، پھر لوگ مخلوط ہو گئے، امام کے ساتھ مل گئے، اس لشکر میں شریک ہو گئے۔ اب اس لشکر میں کس طرح کے لوگ شریک تھے؟ شیخ مفید فرماتے ہیں 5-6 تو جو کر امام حسن علیہ السلام چونکہ خلیفہ ہیں اور ایک اسلامی سلطنت کے خلیفہ تھے، تو ان کے لشکر میں جو لوگ شریک تھے وہ سارے امام کو ماننے والے نہیں تھے کہ امام کو سارے امام کے پیروکار تھے، بلکہ اس میں ہر طرح کے لوگ شامل تھے۔ ابھی شیخ مفید فرماتے ہیں وبعضهم شیعۃ له، بعض ایسے تھے کہ جو امام حسن کے شیعہ تھے، امام حسن کے پیروکار تھے، ولی ابیہ، اور امام حسن کے بابا حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی شیعہ تھے۔ ایک گروہ یہ تھا۔ وبعضهم محکمہ یؤثرون قتال معاویہ بکل حیلۃ، اور ایک گروہ وہ محکمہ تھا، تحکیم والے، یعنی خوارج، وہ لوگ تھے کہ جن کی کوشش یہ تھی کہ ہر صورت جو ہے نا معاویہ کو قتل کرنا ہے۔ چونکہ خوارج یہ وہ لوگ تھے کہ جو پہلے امیر المومنین کے لشکر میں تھے، امیر المومنین کے خلاف انہوں نے بغاوت کی، اور بغاوت کرنے کے بعد انہوں نے آ کر مکے کے اندر باقاعدہ ایک میٹنگ کی، نشست کی۔ اس نشست کے اندر انہوں نے کہا کہ عالم اسلام کے 2 بڑے فتنے ہیں، ایک کا نام علی ہے اور ایک کا نام معاویہ ہے، لہٰذا ان دونوں کو قتل کرنا چاہیے۔ امیر المومنین کو قتل کرنے کے لیے عبد الرحمن ابن ملجم نے حمایت بھری، اور معاویہ کو قتل کرنے کے لیے ایک اور بندے نے حمایت بھری، اور پھر اس طرح عمرو آس کو بھی قتل کرنے کی سازش کی گئی، منصوبہ بنایا گیا۔ یہ خوارج نے منصوبہ بنایا۔ امیر المومنین کو قتل کرنے والا عبد الرحمن ابن ملجم اپنے اس ناپاک ارادے میں کامیاب ہوا اور امیر المومنین کو شہید کر دیا، لیکن معاویہ وہاں سے بچ گیا اور عمرو ابن آس بھی وہاں سے بچ گیا۔ یہ دونوں بچ گئے، لیکن چونکہ خوارج کے اندر ان کے لیے وہ نفرت باقی تھی اور وہ ہر صورت میں آ کر چاہتے کہ ان کو قتل کرے، لہٰذا خوارج جو امام حسن علیہ السلام کے لشکر میں شریک ہوئے وہ امام حسن کے چاہنے والے نہیں تھے، ان کے ہمدرد نہیں تھے، لیکن وہ معاویہ کو قتل کرنا چاہتے تھے، اور ان کے لیے بہترین موقع یہی تھا کہ وہ امام حسن کے ساتھ لشکر میں شریک ہو جائے۔ یہ دوسرا گروہ تھا۔ پھر اس کے بعد وبعضهم اصحاب فتن وطمع فی الغنائم، اور ایک گروہ ایسا تھا کہ جو چاہتا یہ تھا کہ ہر وقت فتنے ہو، فساد ہو، اور ان کی روزی روٹی بنتے رہے۔ غنیمت خور طبقہ بھی شامل ہو گیا، بس ایک شیعہ طبقہ پیروکار شامل ہو گئے، ایک وہ خوارج کا ایک گروہ شامل ہو گیا اس لشکر میں، تیسرا وہ گروہ تھا جو غنیمت خور تھا، چونکہ اس زمانے میں فوجوں کی تنخواہیں نہیں ہوتی تھی، غنیمت پر گزارا ہوتا تھا، تو یہ طبقہ وہ تھا کہ جو مال غنیمت پر ان کا سارا انحصار تھا، اور مال غنیمت کہاں سے ملتا ہے؟ ظاہر بات ہے وہ جنگ سے مل جاتا ہے، لہٰذا انہوں نے کوشش کی کہ ہم بھی جنگ میں شریک ہو جائے اور ہمیں بھی اپنا حصہ مل جائے۔ وبعضهم شقاق، اور چوتھا طبقہ وہ تھا کہ جو شک میں تھے، یعنی وہ امام حسن کو بھی قبول نہیں کر رہے تھے، ان کی امامت میں شک کر رہے تھے، لیکن شریک کیوں ہو گئے؟ چونکہ خلافت، ظاہر بات ہے خلافت کی جنگ ہے، لہٰذا اس میں آ کر انہوں نے ساتھ دیا۔ پانچواں گروہ وبعضهم اصحاب عصبیہ، پانچواں طبقہ وہ تھا جو متعصب طبقہ تھا۔ متعصب طبقہ اس مراد کیا ہے؟ یعنی یہ وہ گروہ تھا کہ جن کا امام سے کوئی سروکار نہیں تھا، نہ دین سے سروکار تھا، نہ امام سے سروکار تھا، یہ صرف اپنے قبائل کے سرداروں کے قائل تھے۔ تو جو کرے اتبعوا رؤساء قبائلہم، انہوں نے صرف اپنے قبیلے کے رؤساء کی پیروی کی۔ لا یرجعون الی دین، یہ دین کی طرف پلٹنے والے ہی نہیں تھے، یہ نہیں تھے کہ امام حسن کو امام مانتے تھے، معاویہ کے ساتھ جو ہے نا ان کی دشمنی تھی، یہ صرف وہ طبقہ تھا کہ جو جہاں پر قبیلے کا سردار لے کر جائے وہاں یہ چلتے ہیں۔ لہٰذا یہ 5 قسم کے لوگ،
5 گروہ در حقیقت ان مل کر انہوں نے ایک لشکر تشکیل دیا معاویہ کے مقابلے کے لیے. فسار حتی اتا حمام عمر. پھر یہ لشکر آتا گیا، کہاں تک پہنچ گیا؟ یعنی امام آئے حمام عمر ایک علاقہ ہے، وہاں پر امام آ کر وہاں تک پہنچ گئے. ثم اخذ الی دیر کعب، پھر وہاں سے دیر کعب پر کے مقام پر پہنچے. فنزل صابات دون القنطرہ، پھر مقام صابات پر امام نے اپنا پڑاؤ ڈالا ایک پل کے قریب. وبات ہناک، اور وہاں پر امام نے رات گزاری. فلما اصبح، اب اصل ماجرا اس کے بعد شروع ہوتا ہے کہ جب صبح کا وقت آتا ہے اور امام اپنے لشکر کے سامنے خطبہ دیتا ہے، اور اس خطبے کے بعد لشکر کا کیا رد عمل ہوتا ہے، لشکر کن اظہارات کا کیا اظہار کرتے ہیں لشکر امام حسن علیہ السلام کے سامنے، اور اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے، یہ انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.